ہاں جی، اورنگزیب جیسا بادشاہ بھی کہتا ہے کہ ماں وہ ایک عظیم اللہ کی نعمت ہے کہ جب مجھ سے چھن گئی، بادشاہ ہے، اتنے بڑے ہند سندھ کا مطلق العنان، اتنا بڑا ڈکٹیٹر حکمران ہے، اس کے گھر میں کس چیز کی کمی ہوگی؟ نوکر چاکر ساری شاہی سہولیات ہیں، مگر جب ماں دنیا سے چلے گئی افسردہ ہو کر ایک جملہ بولا جو تاریخ کا حصہ بن گیا، کہا آج ماں کے بغیر مجھے گھر قبرستان لگتا ہے، ماں کے بغیر گھر قبرستان لگتا ہے۔ میں اس پہ آگے طرح جملہ ایک یہ رکھتا ہوں کہ چونکہ جناب آپ بادشاہ تھے نا، اس لیے آپ کو گھر قبرستان لگتا ہے، ہم جیسے فقیروں کو تو ماں کے بغیر پوری کائنات ہی قبرستان لگتی ہے، بندے کا رہ کیا جاتا ہے ماں کے بغیر۔ اس لیے میرے بھائیوں، جن کی مائیں قدر کرو، ہاتھ چوما کرو، خدمت کیا کرو، انہیں اپنا پیر و مرشد جانو، ان کے لیے راحتیں پیدا کرو اور ماں کا احترام کرو، جتنا ہو سکتا ہے ماں کا احترام کرو۔ اور یہاں میں آج کل ایک لفظ بولنا ہے بچوں کے لیے، اپنی ماں کے لیے لفظ بولتے ہیں یار، یار میں آتا ہوں یار، نہ بولا کرو، ماں کی توہین ہے، ماں کی توہین مذاق میں بھی توہین ہے، ماں کی بے ادبی مذاق میں بھی بے ادبی ہے، ماں کی بے ادبی لاشعوری میں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اکثر بچوں کو میں نے دیکھا، ماما یار ایسے، اے اماں یار میں آتا ہوں، یار آپ کو پتہ کون ہوتا ہے؟ اور ایہے جی مامیاں ایہو جی امیاں ہیں کہ وہ بھی نہیں آگے بچوں کی تربیت کرتی کہ یہ لفظ نہ بولا کریں، یہ بلکہ پاکیزہ رشتوں کے لیے لفظ بولا ہی نہ کریں۔ اگرچہ یہ لفظ شرعاً بولنا کوئی میں بہت بڑی قباحت نہیں ہے، مگر کچھ الفاظ ہوتے ہیں وہ اتنے بے توقیر ہو جاتے ہیں کہ توقیر والے رشتوں کے لیے بولنا ایک توہین سی بن جاتی ہے۔ اس لیے اپنی بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے یہ لفظ یوز نہ کیا کر۔ تو میں عرض کیا کہ بڑے بڑے لوگوں نے ماں کو سلام کیا ہے، سیلوٹ کیا ہے، خراج تحسین پیش کیا ہے، مگر آمنہ کے لال نے تو کمال ہی کر دیا۔ ہاں جی، جنت 7 آسمانوں سے اوپر ہے، کہاں پر ہے؟ میرے آقا کریم نے سبحان اللہ، کوئی غوث ہو، کوئی کتب ہو، کوئی ابدال ہو، کوئی محدث ہو، مفسر ہو، کوئی فلاسفر ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی بھی ہو، جنت میں اس وقت تک جا نہیں سکتا جب تک ماں کی دعائیں نہیں لے گا، جب تک ماں کو راضی نہیں کرے گا۔ اور تو اور رہا صحابی رسول میرے آقا کریم علیہ السلام کی صحبت اقدس میں اور مجلس مبارکہ میں بیٹھنے والا، اٹھنے والا، پیارے آقا کریم کے سامنے اور آپ کے ساتھ نمازیں پڑھنے والا، آپ سے دین سیکھنے والا، آپ کا شاگرد، آپ کا ڈائریکٹ مرید، آپ کا صحابی، ماں راضی نہیں تھی۔ آپ جانتے ہیں نا، ماں راضی نہیں تھی۔ جب آخری وقت آیا، کلمہ جب نزاع کا وقت آیا تو اللہ اکبر، جان یہاں پہ اٹک کے رہ گئی تھی، حلق کانٹا بن گیا تھا، سانس نہیں نکلتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بھیجا، بلال جاؤ۔ انہوں نے بھی کلمے کی تلقین کی، نہ کلمہ پڑھا جائے نہ جان نکلے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے، اللہ خود گئے، سرکار کریم تشریف لے گئے، اس کے باوجود اس کی سانسیں ہیں کہ اٹکی ہوئی ہیں، نہ زندگی مل رہی ہے نہ موت مل رہی ہے۔ ایسے میں میرے آقا کریم نے جب نگاہ نبوت سے دیکھا، پتہ چلا اس نے تو ماں کا دل دکھایا ہوا ہے، جس نے ماں کی روح اور جسم کو کانٹے مارے، کانٹے چبوئے، تکلیف دی ہے۔ میرے آقا کریم نے ماں کو بلوایا، جب تک ماں نے معاف نہیں کیا جان نہیں نکلی۔ اب صحابی رسول سے بھی بڑا کوئی درجہ ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ماں کی قدر کریں، ماں کا ادب کریں، ماں کا احترام کریں۔ اگر ماں کو کسی بھی طرح آپ نے دکھ دیا ہے، تکلیف دی ہے، معافی مانگیں۔ اگر وہ دنیا سے چلیں گے، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کی قبروں پہ جا کر معافی مانگیں، ایصال ثواب کریں۔ تو میں نے